آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ پہ کیے جانے والے اختلاف، آپ کی فضیلت اور بہت کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی گئی دعائیں۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایسی بات سے آگاہ کیا جائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ سب سے پہلے آپ کچھ علماء کی زبانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت سن لیں۔ مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تم نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا بڑھایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو پٹی تاثیر ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز نے اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خالق مطہرات میں سے جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ایک حضرت معاویہ کی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وراء الورا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں حضور نے انہیں اپنا اخی، اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کاتب وحی رہے اور حضور نے ان کے لیے بھی علم و حلم کی دعائیں کی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی لڑائیاں ان مقدس ناموں سے لڑتے رہیں۔ تکوینی نظام میں اب خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، تو ہم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ۔ بادشاہت صحابہ میں کسی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ بعد میں آنے والے جو بادشاہ ہیں اگر وہ کسی کو نمونہ بنا کے چلنا چاہیں تو صحابی کا نجوم کے لحاظ سے وہ عمر اور عثمان کا اتباع نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات، یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے، یا تصاف بانی صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے سب، وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے، میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ کے اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں، اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے، کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا، معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا، داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی، خواہشات کی بیچ تھے، وہ آگے ہو سکتا ہے، وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ۔ لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں ہے، نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، تو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ یار میرا علم امام بخاری سے زیادہ نہیں۔ امام بخاری حضرت معاویہ کو عادل قرار دے کے حدیث نقل کر رہے ہیں، لیکن فوراً تعویلات شروع کر۔ وہاں عادل سے ایکچولی یہ مراد ہے کہ عادل کا مطلب پتہ نہیں کیا مطلب ہے، نہیں جانتے۔ سیدنا امیر معاویہ امیر شام رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن اپنے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کا اظہار کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک، آپ گورے رنگ اور لمبے قد کے مالک تھے، چہرہ نہایت روب اور دبدبے والا تھا، زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کارنامے اور فضائل و مناقب کتب و حدیث اور تواریخ اسلام کے روشن اوراق پر نور کی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کو کاتب وحی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہے۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو علم و حکمت سے بھر دے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پر قائم رہنے والا بنا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ پھر ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے دور فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو بھی رحمت کا دور قرار دیا، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کا اول دور نبوت رحمت کا ہے، اس کے بعد خلافت کی رحمت ہے اور اس کے بعد ملکویت کی رحمت ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ صحیح بخاری میں یوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس لشکر کی پہلی صفوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر میں خدمت کا شرف بھی بخشا اور وضو کرتے ہوئے فرمایا، اے معاویہ
اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف مبارک۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و جہاد، حسن سلوک، سخاوت، تحریر و خطاب، مہمان نوازی، لیمل و بردباری، غریب پروری اور یریز جیسے عمدہ اوصاف سے مستفید تھے۔ بردباری: ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک انسان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے سخت اور عبرتناک سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلیم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ صفین کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم اپنے سروں کو کندھوں پر ایسے ڈھلتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل، یعنی تم دشمن کے سامنے ٹھہر نہ سکو گے۔ کتاب حلیل و قدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں داغ اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا اسحاق بن قسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، جبکہ دمشق کے باب السفیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا۔ اور اب بات کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم نکات۔ پیدائش سن 630 مکہ میں، وفات 18 اپریل 680 مدینہ میں، مدفن دمشق میں، شہریت سلطنت امور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب، والدہ کا نام ہندہ بن عتبہ، اولاد یزید بن معاویہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹل 3 بہن بھائی تھے۔ خاندان خلافت امور: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام سن 639 سے لے کر سن 661 تک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ مبارک سیاستدان، مصنف، حاکم، شاعر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔